Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نیند کا غلبہ ہے. نیند آ رہی ہے کتنی دیر ہو گئی. اللہ خود گیا ہے خوب ترقیوں سے مالا مال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. موبائل بند کر بچے, موبائل بند کر, نہ جیب میں نیچے نہ اوپر, کو آف کر کے رکھ. بچوں کے پروگرام تھے, آپ اپنے امی کو اپنے آپ بیگم کو بتائیں گے اس آپ نے کر دیا. اب مت کرو, بند کرو. ماشاء اللہ, اللہ کو ظاہر. میرے بھائی دوستوں, اس وقت پورے دنیا کے اندر امت مسلمہ پر ایک حال ہے. جو بھی ہے سب جانتے ہیں, ہر ایک کا دل دکھ ہوا ہے, ہر ایک حیران و پریشان ہے کہ حالات کب کروٹ کھائیں گے, وہ باہر کب آئے گا. لیکن باہر آنے کے اسباب کیا ہیں؟ یہ حالات آئے کیوں اور یہ ختم کیسے؟ اس میں کوئی شک نہیں. علماء حضرات, صلحاء, امت کے صالحین, امت کے نفاذ اس پر متفق ہیں. کوئی دو رائے اس کے اندر نہیں پورے عالم کے اندر کہ امت کے احوال اس لیے بگڑے ہیں کہ امت اعمال شریعت سے کوری ہوئی ہے. خالی اللہ کو بولے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں, ہر ایمان والے کی دل کی دھڑکن ہے. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے زندگی سے وہ نفرت ہے. اس کو دیکھو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار میں ہوں پکا, لیکن میں سنتوں کو اپنانے والا نہیں. حضور کے طریقوں سے مجھے محبت نہیں. مجھے تو یہود النصارہ اور اعداء اسلام کے طریقوں سے محبت. مسجدیں خالی ہیں, بازار 24 گھنٹے آباد ہیں. برائی کے گھر سارے اڈے آباد ہیں اور خیر اور بھلائی کے مقامات خالی پڑے. اللہ کو غصہ آیا کہ میرے نبی کی نافرمانی, جس کے تو فیض نے پورے کائنات کو پیدا کیا, اور اس کی نافرمانی زمین پر ہو, اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. غصے میں یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں, ان سے آپ قرآن پاک کو سمجھو. اللہ نے قرآن پاک کے اندر بڑی وعید ارشاد کی ہے جو حال زمانہ کے منطبق ہوتی ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. خطرناک جو حالم پر. اے پیارے نبی جی, اپنی جیالوں کو ڈرا دیجیے اس بات سے, ایمان والوں کو جو آپ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں, آپ کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں, ہم کو فتنوں میں ڈالیں گے اور دنیا میں بھی عذاب دیں گے, آخرت میں.
یہ بات الگ ہے کہ میری اپنی جہالت اور میری اپنی ناواقفیت کی وجہ سے اور ماحول زمانہ سے متاثر ہو کر میں نے پیارے نبی جی کی زندگی سے نفرت کی. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اور خطرناک وعید ارشاد فرمائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. اللہ ہم سب کی عبادت کرے. جو ہمارے نبی کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، قرآن کہہ رہے اور غیر ایمان والوں کے طریقے کو اپنائے گا تو ہم اس کے حال میں اس کو ڈال دیں گے اور جہنم بہکائیں گے اس سے. یہ تو حالات اس سے امت کے احوال درست کب ہوں گے؟ اس لیے کہ حالات ایک جیسے تو رہتے نہیں. اگر درست کرنا ہے یہ ایسے نہیں کہ درست نہ ہو. مجھے اور آپ کو اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو، مرد ہو، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، سب کو لوٹ کر جانا پڑے گا حضور کے زمانے پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، تابعین کی زندگی، تابعین کی زندگی. یہ زمانے فطرت و جاہلیت سے نکل کر ہی آئے تھے اور اللہ نے دنیا کا بادشاہ بنایا. دنیا کے بادشاہ حضرت عمر کون تھے؟ ایمان لانے سے پہلے اپنی برائی داریں بولوں، ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر علماء آدمی کہتے تھے علماء کا عقل لگے اس کو علی بولو تو پھر بولتا ہوں، سیدھا وضو الٹا کرتا ہوں حضرت ہمارے سے. لیکن جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت ان کے دل پر پڑی اور دل بدل گیا اور قاتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قتل کے ارادے سے چلے تھے وہ غلام محمد بن گئے. چلے تھے قتل کے لیے، لیکن پیارے نبی جی کوئی دھکا لگا دے ہو سکتا ہے، محمد اللہ بہت ایسا ہو سکتا ہے. اس پیارے نبی نے دعا کی حضرت عمر کے لیے، اپنے دشمن کے لیے، اے اللہ عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، جو تجھے پسند اس کو تو ہدایت ہے، اسلام کو ترقی تھا. حضور کی دعا قبول میں کام نہیں شک ہو سکتا ہے. سیدھے آگے حضور کے پاس تھے کیا اور بنے دنیا کے بادشاہ. زبان رسالت یہ کہہ رہی ہے حضرت عمر کے شان میں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن خطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی بنائے جاتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہ خاتم نہیں کوئی نبی. اب شان عمر یہ ہے کہ خلیفہ نمبر 2 ہیں اور ان کے منشے کے مطابق آیت قرآنیہ نازل ہو رہی ہیں. یہ زندگی حضور والی بنی، حضور کی اطاعت، دین شریعت کے احکام زندگی کے اندر، اور زندگی لگائی اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور دین پر، اور پورے دنیا کے اندر اپنے آپ کو چلائے. تو دور عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے اندر تہائی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے، جہاں کوئی نام اللہ کا لینے والا نہیں. جو سپر پاور طاقتیں تھی اس زمانے کے اندر، جن کا طوطی بولتا تھا، دنیا سے درستی تھی، وہ بھی زیر ہو کر قدموں کے اندر گرے. ان کے خزانے، ان کی شہزادیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں کے اندر باندیاں بن کر آئی.
سونا چاندی کے خزانے قبروں کے اندر رکھ رکھے ہیں. تو ہم سب کو وہاں جانا پڑے گا. اس دور پر پیچھے لوٹنا پڑے گا. ہماری کامیابی پیچھے. زمانے کی فیشن کو دیکھ کر، روش زمانہ کو دیکھ کر کاندھے سے کاندھا نہیں لگانا ہے. ہمیں تو اسے پرکھنا ہے حق اور باطل کے درمیان، اور حق کے لیے پیچھے جانا ہے. آپ کے ملک پر حال آیا، اللہ جزائے کرے ہمارے اکابرین کو، علماء اعظام کو، کہ یہاں سے ان نصرانیوں کو ذلت کے ساتھ میں واپس جانا پڑا. محنت کیا تھی؟ بہت مختصر میں کر. محنت یہ تھی کہ ہم ظاہر کے اعتبار سے خالی ہاتھ ہیں. ہم حاکم نہیں، ہم تو محکوم ہیں، مفلوق الحال ہیں. ہم کسی قسم کی ظاہری طاقتیں اپنے پاس نہیں پاتے، اور باطنی طاقتوں کے اندر امت کمزور ہے. جو بھرپور ہیں باطنی اعتبار سے وہ قلیل ہیں. کیسے کریں؟ تین اسلاف امت نے اپنے مشورے سے یہ بات طے کی تھی کہ پورے ملک کے اندر مدارس و مکاتب کے نظام کو چلانا ہے. اس کی وجہ سے آنے والی نسلوں کے اندر دین کی بیداری پیدا ہوگی اور دین پر چلنا آسان ہوگا. یہ مدارس کا قیام، یہ مکاتب. میرے بھائیوں، تم بہت اچھے شہر میں رہنے والے ہو، یہ اللہ والوں کا شہر ہے. تمہیں بہت غیرت سے رہنا چاہیے. اپنی ماضی زندگی دیکھو، اپنے اسلاف کے، اپنے بڑوں اس سرزمین کے اندر کیسے کیسے لوگ مدفون ہیں، اور ہم کس طریقے سے بے حیائی کے ساتھ اس پر چل رہے ہیں. ہمیں کیسے دین کو پابندی کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اب ایک ایسا ایک عجیب دھیرے دھیرے انقلاب آ رہا ہے نسل کے اندر، اور دین پر چلنا آسان ہو گیا. اور چھوٹے چھوٹے معصومیت سے ایک دور گزرا ہے بہار کے بعد خزاں کا ہمارے پورے صوبے کے اندر، پورے ملک کے اندر، کہ کوئی صحیح قرآن شریف پڑھنے والا نہیں تھا. اگر کسی کو سورہ فاتحہ اور سورہ یاسین یاد ہو گیا وہ سب سے بڑا حافظ ہے. بس وہی شیخ کچھ تعلیم میں قرآن شریف نہیں پڑھایا جاتا، قلم کر کے پڑھ. ایک ہاتھ آ گیا تو بہت عجوبہ ہو جاتا. آپ کی قرآن شریف سنا ہے، کیا سنا رہا ہوں اس سے پالن بٹے کو کچھ پتہ نہیں. ادھر کس بات ہے یہ ہاتھ بلکہ کیا کہیں میرے پیاروں، تم دنیا کے اندر چلو، چلو اپنے ملک میں چلو. بعض دیہات اسباب ایسی بھی گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی اموات ہوئی ہیں، نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. دفن کر دو، کوئی آئیں گے کھانا تو پڑھا دیں گے. بات ٹھنڈی لگا دیا کرتے تھے، اسی جنازے میں مزہ نہیں ہے. آپ کے محلے کے بچے ہیں کیسے بہترین پیارے انداز کے اندر اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ. حضور نے فرمایا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ میں پڑھو، اچھی آواز میں پڑھو، اللہ خوش ہو. گھر گھر میں ماشاءاللہ حافظ. اور یہ دعوت کی برکت ہے اور یہ مدارس کی برکت ہے کہ اب علم کا اتنا دھیرے دھیرے عروج
ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جہاں اس نوجوان بچوں کے اندر علم کا شوق پیدا ہوا ہے، امت کی بچیوں کے اندر ہی شوق پیدا ہوا ہے۔ پہلے تو ایک آدھا حافظ بن گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، مولوی صاحب نے کہا آج بہت بڑے آدمی ماشاءاللہ۔ اور اب تو ہماری بچیاں بخاری پڑھانے والی بن رہی ہیں، بخاری پڑھا رہی بچیاں، تفسیر پڑھا رہی ہے، جلالین بہلاوی، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ماجہ، مشکات، ہدایہ، بڑی بڑی عربی کی فقہ کی کتابیں، تفسیر و حدیث کتابیں بچیاں پڑھا رہی ہیں۔ یہ مکاتب کی برکت، اور یہ ان علماء کرام، ان مکتب کے پڑھانے والے حفاظ کرام، ان کی کرامت ہے۔ تم نے تو بچے پیدا کر لیے، نہیں چھوڑ دیا ان کو۔ سلیقہ تو یہ سکھا رہے ہیں، بیٹے ایسا لباس پہننا، ٹوپی ہونا، کپڑے ایسے ہونا، جوتا ایسے پہننا، گھر میں گئے تو سلام کرنا، ایسا کھانا، ایسا رہنا، اماں کو جواب نہیں دینا الٹ کر، ابا کو ایسا نہیں بات کرنا، اونچی آواز سے بات نہیں کرنا، بھائی بہنوں سے بھی اچھا رہنا۔ یہ تو سب یہ سکھا رہے بیچارے۔ ابا کو کماں سے فرصت نہیں اور اماں کو روٹیاں پکانے سے فرصت نہیں، کیا سکھائیں گے؟ سکھاتے رہتے جب دیکھو جب آیا تو یہ تو حفاظ، یہ علماء، یہ مکتب کے اساتذہ پیار و محبت سے بچوں کو اتنا اپنے عام پر کر دے رہے کہ وہ جناب بولے حافظ صاحب بولیں گے تو کرتا ہوں نہیں دیتا نہیں باپ تیرے خالہ کی شادی ہے نا، ایک دن کی بات ہے، نہیں میں نہیں آتا، حافظ صاحب چھٹی دنوں کا ٹوکن چل جائے گا، چاکلیٹ چل جائے، چھوٹا سا بچہ اماں جارنا میں لینے کو سردی میرے باپ نہیں چاکلیٹ ٹوٹتی ہے۔ مدرسے میں گیا بچہ، حافظ صاحب نے چاکلیٹ سبق سنا دے، ارے بارہ بھوکی ہو شادی کرا رہے تو ماشاء اللہ واہ واہ، 2 چاکلیٹ نہیں سنایا، ہاں کل تک 3 دے دیں، آج ایک کھاتے ہیں، یاد کریں، اب 3 کے شوق میں جلدی یاد کرتے ہیں۔ ارے بچوں کے نفسیات سے واقف ہو کر ان اساتذہ نے اپنے طلباء کو علم کے لیے تیار کیا۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اس چھوٹے سے مکتب کے اندر 40 بچے بچیاں ناظرہ قرآن پاک پڑھ کر فارغ ہوئی، اکرامات، اور بچیاں حافظ بن رہی۔ ہندوستان جو آزاد ہوا ہے وہ ان کی برکتوں سے آزاد ہوا ہے، اسی تھوڑی ہو گئی۔ اب گھر گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے، گھر گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہے، گھر گھر کے اندر پردے کا رواج آ رہا ہے، گھر گھر کے اندر سنتوں کا عروج دھیرے دھیرے ہوتا چلا جائے۔ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے لانے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ بچے خود بھی نماز پڑھیں گے، ان کو دیکھا دیکھی ماں باپ کو شرم آئی، نہیں چھوکرا نماز پڑھنا کیسے ہے، یہ تم جاتے ہی لوگ بولیں گے بیٹا نماز پڑھنا، باپ کہے نہیں تیرا، اور جاتا نہیں۔ کئی بڑی عمر کے لوگ پوتا پاتی کو دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر اور مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، ارے کیوں سلام دیکھو ڈالا کہتے، ارے وہ پوترا مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، پیچھے پڑھ رہا ہے، میں نے بھاگا چلو نا مسجد کے اندر، ماننا نہیں کہ بول رہا یہ مکاتب کی کام۔ اس سے دوستوں خود بھی قرآن شریف کو سیکھنے کی اپنے اندر طلب پیدا کر۔ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ حضور فرماتے زمین پر اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں سکتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ علم کے سیکھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ بچے ہی علم کو سیکھیں، بڑوں کو معاف۔
ایک حدیث کا مفہوم ہے علم کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر کے گود میں جانے تک. اگر بوڑھا بھی ہو گیا ہے 70 سال کا اس پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے, سیکھنا پڑے گا اس کو. ورنہ تو میرے دوستوں زندگی گزر گئی, کلمہ تک یہ آپ کو لگتا ہے میرے پیاروں جماعتوں میں چل دیکھو انداز. مسجد میں گشت ہو رہا تھا, ایک بوڑھے شخص 70 سال کے بوڑھے آدمی کو مسجد میں آ گئے. وہ لماتے ہمارے سال والے, انہوں نے ان کو دادا کلمہ پڑھو. کیا ہوتا ہے بات کلمہ معلوم ہی نہیں. تو سمجھ گئے کہ دادا ہے لیکن کچھ سب آئے ہوئے. انہوں نے بڑی محنت کر کے دادا یہ کلمہ ہے مرنا, انہیں مسلمان ہے تجھے بتاؤ نا تو میرے کو تو پڑھا لیں. تو 700 مرتبہ ان سے کہلانے لگائے, تب جا کر ان کے زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. رات میں 1 بجے, عشاء کے بعد رات 1 بجے, تو بڑے میاں رونے لگ گئے. بولے تم میری اولاد سے بھی زیادہ ہمدرد ہے. بولے باپ دیکھو اگر میں مر جاتا نا میں بغیر کلمے کے مرتا. اب تمہاری برکت سے مجھے کلمہ یاد ہو گیا. آج تک میں مسجد میں نہیں آیا, پہلی مرتبہ مسجد میں آیا. یہ تو مکتب کی کرامت ہے جو دکھ رہی ہے. دعوت کی محنت مدارس اس کے قدر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ. حضور کی زندگی دنیا اور آخرت کے کامیابی کی ضامن ہے. ہر طریقہ زمین و آسمان سے بہتر ہے. سوچو اس کو. ماحول زمانہ کو دیکھ کر اپنی زندگی بدلنا مسلمان کا کام نہیں ہے. ماحول کو بدل دینا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. ماحول میں چلتا نہیں ہے بلکہ ماحول کو اپنے اس طریقے سے چلاتا ہے. ماحول کو مسلمان بناؤ, اس میں اسلام کو داخل کرو. اگر یہ کر لیا ہم نے تو انشاءاللہ کامیاب کے قدموں کے اندر گرے گی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین کی خلافت دیں گے. أَنْتُمُ الْأَعْلَامُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, سب کچھ تمہارے لیے سر بلندی ہے اگر تو ایمان والے ہو. اس لیے کہ اللہ کو دیر نہیں, وہ تو سیکنڈوں میں ایک حکم کے بس کر دیں گے. حکم جس کو چاہے عزت دے, جس کو ذلیل کرے, وہاں تو یہ وہ اسباب کے محتاج نہیں. جیل سے نکال کر وزارت کی کرسی کو بٹھانا اور بادشاہ کو ڈبانا اور بادشاہ کو برباد کرنا, یہ سب ان کے قبضے میں. جس کو چاہے جو کر لے. اگر ملکی اور فرما بردار بن جاؤ تو اللہ کیوں کرے ایسا؟ تو سب میرے اعمال کی نوزت کی وجہ سے میں اپنے حال میں گرفتار ہوں. اعمال کو موم والوں جیسے اعمال ویسے حاکم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اسی کی سب کی اجازت تم بھگت رہے ہو. اپنی زندگیاں بناؤ, مسجدوں کو آباد کرو. مسجدیں 24 گھنٹے نماز, ذکر, تلاوت, سیکھنا سکھانا, دعا, ذکر, اس میں ہمارے اعمال میں وقت ہمارا مسجدوں میں ہو. اعمال مسجد اپنے گھروں میں ہو. مائیں بہنیں امور خانہ کو پورا کرتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت بھی کریں اور اپنے اعمال پر ثابت قدمی کے ساتھ میں جمے رہیں. نماز ہے, ذکر ہے, تلاوت ہے, بچوں کی تربیت ہے, گھر کی تعلیم ہے. تعلیم کا حلقہ لگتے رہے فضائل اعمال کا, جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات, آپ کے ارشاد ہم سنیں, اپنی اولاد سنیں, گھر کے مرد لوگ سنیں, مائیں بہنیں سنیں اور زندگی میں داخل کریں اور زندگی کو بدلیں. گھر کی تعلیم جس میں قرآن شریف کا سیکھنا بھی ہے, قرآن شریف کا پڑھنا بھی ہے, ایمان اعمال کے مذاکرے بھی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
حدیثوں اور قرآن پاک کی آیات کا پڑھنا بھی ہے، سمجھنا اس کو، پھر آپس کے اندر ایک دوسرے کو ترغیب دے کر اللہ کے راہ میں روانہ کرنے کے لیے ترغیب دے کہ جی میرے سرکار اب اللہ کے راستے میں جاؤ، جی میری جان تمہارے ساتھ مجھے چلنا ہے، چلو ان جائیں گے جماعت کے اندر دین سیکھنے کے، دین کو چلنے کی اصلاح پیدا ہو، خیر و برکتیں ہمارے گھروں کے اندر پورے دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے نازل ہوں، دل صاف ستھرے ہوں، اپنی برائی دیالو ہوں، نفرتیں عداوتیں غیبتیں یہ سب ختم ہو۔ اگر مسجد والے اعمال گھر میں زندہ ہو جائیں اور مسجدیں 24 گھنٹے آباد ہو جائیں تو باہر کا ماحول معاشرت اسلامی سے مزین ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں مسجد اور گھر یہ فیکٹری ہے مسلمانوں کی، یہاں چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پورا دنیا کے اندر چلتی ہیں۔ مولوی صاحب بازار میں گئے تو گھر میں تو ماں باپ کے شوق سے، ماں باپ کے ارادوں سے انہوں نے ان کو حاصل کیا، ماں باپ نے ان کو مدرسے بھیجا، اب ماشاء اللہ مولوی صاحب بن گئے، بازار میں مولوی صاحب۔ ماں نے اپنے بچوں کی تربیت کی اور بچے بڑے اخلیت بن کر بازاروں کے اندر گئے تو بازاروں کے اخلاق بنے، وہ دیکھنا چھوکرا کتنا پیارا ہے، وہ مسلموں خطرناک ہے، ٹیٹ کر دی بچے کو، دیکھتے ہیں کتنا اچھا چل رہا ہو، تو گھر کی تربیت بازاروں کو بد دے گی۔ اور یہ بڑا ہو کر سروس کے میدانوں میں گیا، آفیسز میں گیا، ملازمتوں میں گیا، وہاں جا کر انصاف، عدل، حلم، بردباری، سب حلال کمائی کا جذبہ اور رحم و شفقت اس کے دل کے اندر ہو تو آفسوں میں تو وہ ماحول بنے گا، بازاروں کا وہ ماحول بنے گا۔ تو یہ تو گھر کی تعلیم، گھر کی تلاوت، اعمال مسجد، مسجد کی 24 گھنٹے آبادی، مسلمانوں کا دینداری پورے ماحول کو بدل کے رکھتے ہیں۔ کہیں بھی جاؤ، کسی میدان میں جاؤ، یہاں دیکھیے گا صحابہ ایسے تو تھے، مسجد اور گھر میں تیار ہوتے تھے اور دنیا کے میدانوں میں جا کر ایمان کو پھیلا دیا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر ماحول اسلامی و ایمانی ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کی جماعت مصر گئی، ماحول غلط تھا، ظلم والا ماحول تھا، اللہ نے فتح دی اور فتح دیتے سے ہی صبح کے اندر رات میں ملک فتح ہوا اور سارے مارکیٹ بند، لوگ چھپ گئے، اس لیے کہ فاتح لوگ جب فتح کر کے داخل ہوتے ہیں تو ظلم کیا کرتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، کہ شریعت حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لوٹ کھسوٹ فساد نہیں سکھاتا، یہ تو محبت مودتیں سکھاتا ہے، اس میں اخلاق بتاتا ہے۔ صحابہ نے دیکھ کو کھولی میں صحابہ گئے، ایک ایک سے ابھی مکان کھولو بازاروں میں اور دکانیں دو، ہمیں خرید رہے ہیں، ہمیں مال دو۔ تو ڈرتے ڈرتے کچھ لوگ نکلے، پھر صحابہ کے جو اخلاق دیکھی اور ان کا میل ملانا دیکھا تو پورے ملک میں آواز چلی، یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، وہ لوگ تو نہیں، پہلے جب بھجباٹ کر چلے گئے تھا جب آ گئے، دیکھو تو صحیح کتنے اچھے لوگ ہیں، پھر نکلے، دیکھو تو صاحب علیہ السلام ہر ایک کے ساتھ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، حضور کے طریقے زندگی میں لے آؤ، ہم انصاف قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم ظلم کے لیے آئے ہیں، انسانیت کو انسان بنانے کے لیے ہم یہاں پر آئے، اللہ کی طرف آئے، پورا ملک ایمان میں داخل ہو۔ سودان سے گزرے ہیں فقط صحابہ کی جماعت، ان کو دیکھا دیکھی، ان کے ماحول کو دیکھ کر پورا ملک ایمان میں داخل ہو گیا۔ اپنے ماحول کو بناؤ، اسلامی بناؤ، عبادتیں کرو، مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد
بات کرو. ہماری اس پوری آبادی کے اندر کوئی فرد مسلمان مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان بے نمازی نہ رہے، سب نمازی بن گئے. نماز پڑھے گا تو اس سے کیا نقصان ہو جائے گا بتاؤ؟ نماز نہیں پڑھ رہا تو نقصان ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور نماز پڑھے تو دنیا کے بھی نفع ہے، آخرت کے بھی نفع ہے. آپس میں محبتیں، برکتیں، روزی و برکت، عذاب قبر سے حفاظت، چہرے میں نورانیت، دلوں کے اندر محبتیں، عاجزی، انکساری، یہ سب پیدا ہو. تو نمازیں ہیں، ذکر تلاوت ہے. اس سے دوستوں گزارش ہے کہ ہم سب اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی نمازوں کا، عبادت کا، اس کا اخلاق کا، معاملات کا، کمائی کی نفسوں کو علماء سے پوچھ کر صحیح کرو. آپس کی عداوتیں، نفرتیں، تیری میری سب ختم کرو. کسی وقت بھی یہ دور نہیں رہا مسلمانوں پر کہ وہ تیری میری کرے. اب آئی گیا ایسا تیری میری پھنسے تو چھوڑو اس کو. حالات زمانہ خطرناک ہے، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات اور خطرناک ہے. یہاں تو بڑی اجتماعیت کی ضرورت. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں انتشار، اختلاف مت کرو. ایک بن کر، ایک امت بن کر، ایک نبی کے پیرو بن کر، ایک اللہ کے بندے بن کر زمین کو چلو، اللہ کی بات کو چلاؤ، حضور کی بات کو چلاؤ، اپناؤ بھی اور چلاؤ. اور اپنے بچوں کو مدرسے میں اور خود کو بھی مدرسے کا محتاج سمجھ کر علماء اور حفاظ علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو. جب آپ کو فرصت ہو تب شہبان فرصت ہے، صبح میں فرصت ہے، بولو بول صاحب ہم کو سکھاؤ، ہم کو نہیں آتا، وہ سکھائیں گے آپ. وہ مسائل جو درپیش ہیں زندگی کی، چاہے گھریلو ہوں اور چاہے تجارت کے ہوں، چاہے معاملات اور زراعت کے ہوں، جو مسئلہ ہو مولوی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو. یہ مسائل ہیں ہمارے. اللہ نے گھر گھر میں دیا تمہیں. ہر محلے میں علماء، حفاظ، مفتیان کرام رکھے، ان سے مسائل پوچھو. اور محلے کے نا ماحول دیندار بناؤ، دیندار ماحول. کتنے بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. تب بھی اندازہ لگائیں گے تو بہت سارے بچے بھی گھروں میں ہیں، وہ مکتب میں نہیں، اسکول میں جاتے ہیں. وہ بھی آئیں، وہ بھی پڑھے، ان کے ماں باپ بھی پڑھے، مائیں بہنیں بڑی اپنی بہنوں سے پڑھے، مرد لوگ علماء کرام سے مسجد کے اندر پڑھے، جہاں ان کو موقع ہو سے پوچھو. بڑی خوشی ہے ماشاء اللہ مکتب کے بچوں کی کارگزاری سن کر. اللہ آپ کو بھی بڑی ماشاء اللہ خوش و خرم رکھے کہ آپ نے بھی بچوں کے قرآن کو سننے کے لیے اپنے اس بات کو دکھائے، اور اتنی سردی کے موقع پر اتنی رات کا کام بیٹھے رہے. اللہ خوب ترقی عطا فرمائے، اللہ اسے قبول فرمائے، علم عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اور آئندہ زندگی کا نیت کر لو کہ ہم انشاءاللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنائیں. کون کون اپنائے گا؟ نماز پڑھیں گے نا سچی بھی، جمعے کی عید کی خود بھی پڑھو اور گھر کے اندر بھی پیار و محبت سے ماں بہنوں سے لوگ بھی نماز پڑھیں، جوان بچوں سے بھی پیار و محبت سے پڑھو. تبلیغ کا اصول ہی پیار و محبت ہے. گشت کر کے نہ کرو مسجد کے اطراف کے اندر ہمارے تبلیغ والے. ہماری یہ تبلیغ کوئی الگ فرقہ تو نہیں، یہ اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اپنانے کے لیے کہتے ہیں. کچھ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی گروپ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی سیاست نہیں. ایک اللہ کی بات ہے. حضور کی زندگی ہم سب کی زندگی کی طرح ہے. پیار و محبت کا انسان خوگر ہے ویسا بن جائے، انسان جیسا بن جائے.
اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا کریں گے سب کے سب. کون کون کرے گا؟ اس کے لیے جماعت میں جانا تھوڑا سا مشکل ہے. 4 مہینے زیادہ نہیں. تم سال 2 سال کے ہاتھ سے جائیں گے بابا، لائیں گے آپ، ایسا نہیں کرنا. اب وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، 4 مہینے کافی ہے. جائیں گے نا؟ کون کون جائیں گے؟ خوشی خوشی بولے. ابھی جاتے کہ سو میں جاتے کہیں جب سب کھانا دے بابا. تمہارے گھر کے لوگ بولے کیسا مولانا ہے، سچی جو آپ بھیج دیتے گے. نہیں یہ تو بہت پکے ہیں تمہارے، جب تک کہ تم بولیں گے نہیں جواب نہیں جاتے. ایسی ہے نا، جن کو بھی جان لو، گھر والوں کو بھی جماعت میں لے کر دیکھو. آج کل ماشاء اللہ پوری دنیا کے اندر وہاں مسلح جماعتیں چل رہی ہیں. اس کی تو برکت ہے. مدارس، بنات کے مدارس، لڑکوں کے مدارس، جماعتوں کی برکت ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا شفیق صاحب کو اور ان کے منتظمین حضرات خوب جزائے خیر عطا فرمائے. ان کی نسلوں کے اندر دین اپنے اللہ کے ولیوں کو پیدا فرمایا، اور پورے محلے کے اندر اللہ ایمان کے اور اسلام کی حرکتوں سے پورے فرد کو منور فرمایا. اللہ عمل کی توفیق. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو ہمارے اس مولانا اسماعیل اشاعتی آفیشیل چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن گھنٹی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کے موبائل پر آ جائے.